الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ اجمعین۔ سامعین کرام، آج میں آپ کو ایک طلاق کی طاقت بتانا چاہتا ہوں کہ ایک طلاق کی کیا طاقت ہے، اس کا کیا اثر ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو جاننا چاہیے جو محض اللہ کے کرم سے ہم کو ملی ہے ازدواجی زندگی، شادی شدہ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے۔ اگر ان تعلیمات کو ہم جانتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں کوئی پریشان کن مرحلہ نہیں آئے گا، کوئی بڑی نا اتفاقی پیدا نہیں ہوگی۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیں کہ ان تعلیمات کو جاننے اور ان پر عمل کرنے کے بعد بھی اگر ایسی صورت پیدا ہوتی ہے پھر بھی ہمیں طلاق کے بارے میں سوچنے سے پہلے ان اقدامات کو اختیار کرنا چاہیے، وہ چیزیں کرنی چاہیے جن کو اللہ پاک نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے اور جن پر میں نے اس سے پہلے ایک تقریر پیش کی ہے طلاق سے پہلے کے اقدامات۔ ہمیں ان سے گزرنے کے بعد اگر طلاق کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو ہم کو ایک طلاق کو اختیار کرنا چاہیے۔ ہمارا مقصد طلاق سے کیا ہے؟ طلاق سے ہمارا مقصد اپنی شریک حیات سے جدائیگی ہے، شادی سے پیدا ہونے والے رشتے کو ختم کرنا ہے، اور یہ مقصد ہمارا ایک طلاق سے مکمل طور پہ پورا ہوتا ہے۔ اور یہ وہ طریقہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شریعت میں سب سے بہتر طریقہ بتلایا ہے۔ یہ طریقہ ہے ایک طلاق رجعی کا۔ اس کی شکل یہ ہے کہ ایک شخص اپنی شریک حیات سے یہ کہے کہ میں آپ کو ایک طلاق رجعی دیتا ہوں، اور یہ ایسے وقت میں کہے جس میں شریک حیات ایام سے نہ ہو بلکہ پاکی کی حالت میں ہو، اور ساتھ ہی اس پاکی کی حالت میں جسمانی تعلق قائم نہ کیا گیا ہو۔ تو پاکی کی حالت ہو، جسمانی تعلق قائم نہ کیا گیا ہو، اور پھر یہ کہا جائے کہ میں آپ کو ایک طلاق رجعی دیتا ہوں۔ پھر 3 پیریڈز گزریں گے، 3 مرتبہ ایام آئیں گے، اور وہ 3 مرتبہ ایام آنے کے بعد خود بخود بیوی شریک حیات رشتے نکاح سے الگ ہو جائے گی۔ ہمارا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا۔ اس ایک طلاق رجعی کو اختیار کرنے کی وجہ سے جو طلاق دینے کا سب سے بہتر طریقہ ہے، ہمارے لیے فائدہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے، اللہ کی طرف سے دیے ہوئے سب سے بہتر طریقے کو اختیار کر کے ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ اگر ہم چاہیں تو اس طلاق رجعی کے اندر 3 پیریڈز گزرنے سے پہلے اپنی بیوی سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بلا نکاح کے پھر شادی والی زندگی گزار سکتے. اور اگر ہمارے سمجھ میں بات نہیں آئی اور یہ 3 ایام کے پیریڈز گزر گئے تو بیوی نکاح سے نکل تو گئی، لیکن ہمارے پاس پھر بھی موقع ہے کہ ہم اگر چاہیں تو دوبارہ نکاح کر کے ساتھ رہ سکتے ہیں اور ہمیں کسی طرح کی شرمندگی نہیں اٹھانا پڑے گی. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم جذباتی نہ ہو، ہم کو اللہ نے جو طریقہ بتلایا ہے اس کے فائدے کو ہم سمجھیں. ہمارا مقصد الگ ہونا ہے، نکاح کو ختم کرنا ہے، اور یہ ایک طلاق رجعی مکمل طور پہ پوری طاقت کے ساتھ ختم کر دیتی ہے اگر ہم نے عدت کے اندر رجوع نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام کے اندر بیان فرما رہے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اور جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی میعاد کو پوری کر لے تو تم ان کو اس بات سے مت روکو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لے جب کہ باہم سب رضامند ہو جائیں قاعدے کے موافق. اس سے نصیحت کی جاتی ہے اس شخص کو جو کہ تم میں سے اللہ پر اور روز قیامت پر یقین رکھتا ہو. یہ تمہارے لیے زیادہ صفائی اور زیادہ پاکی کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ طلاق رجعی کی بعد جب رجوع نہیں کیا گیا عدت کے اندر تو طلاق پڑ گئی، بیوی جدا ہو گئی. اب پھر نکاح کرنا چاہتے ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ دونوں طرف سے رضامندی ہونی چاہیے، نہ تو شوہر پہ جبر کیا جانا چاہیے، اس کے ساتھ زبردستی کی جانی چاہیے، اور نہ عورت کے ساتھ زبردستی کی جانی چاہیے. اور دونوں کے گھر والوں کو بھی کسی طرح کے دباؤ کی اجازت نہیں دی گئی ہے. پھر سے شادی میں نہ جڑنے پر اگر وہ دونوں چاہتے ہیں تو گھر والوں کو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ وہ ان دونوں کو آپس میں دوبارہ نکاح کے ذریعے جڑنے سے روکے. تو بہرحال اس سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ طلاق کا جو مقصد ہے جدائی، وہ اس طلاق رجعی سے حاصل ہو جاتی ہے اگر ہم عدت کے اندر رجوع نہ کریں. اور اس کا فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ بعد میں اگر ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں نکاح کی اجازت رہتی ہے، کسی طرح کی دوسری پریشانی اور شرمندگی کی ہمیں نوبت نہیں آتی. تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس ایک طلاق کی طاقت کو، اس کے اثر کو اپنے بھائیوں تک پہنچائیں، اور ہم اسی طلاق کو خدا نخواستہ اگر ضرورت پڑتی ہے تو اختیار کریں تاکہ ہم سے ہمارے رب بھی راضی ہو جائیں اور ہمیں کسی بھی طرح کی شرمندگی بھی اٹھانا نہ پڑے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.